نماز کوئی معمولی عمل ہے، بڑا عظیم و شان عمل ہے۔ صحابہ کو نماز کی فکر بھی ہے۔ ایک میرے نبی کے صحابی ہیں، صحابی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نماز پڑھ کے فوراً گھر چلا جایا کرتے تھے۔ ہاں، دعا نہیں مانگتے تھے، سنتیں نہیں ادا کرتے تھے، نہیں نوافل ادا کرتے تھے۔ صحابہ نے آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، صحابی ہیں، آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن سنتوں سے پیار نہیں ہے، نماز سے پیار نہیں ہے، نماز پڑھ کے فوراً وہ گھر چلا جایا کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب نبی نے صحابی کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا۔ ہاں، صحابی کو فرمانے لگے، میرے محبوب نبی آپ کی ایک شکایت آئی ہے، آپ کو میری سنتوں سے محبت نہیں ہے، آپ فرض نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ تو صحابی کے آنکھوں سے آنسو نکل آ گئے۔ اللہ کے رسول یہ ایک راز ہے، اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے میں آپ کو نہ بتلاتا، یہ ایک میری زندگی کا راز ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا، بتاؤ کون سا راز ہے؟ اللہ کے رسول، میرے پاس بھی ایک کپڑا ہے، میری اہلیہ کے پاس بھی ایک کپڑا ہے، میں نے گھر میں کھدا چھڑوایا ہے، جب میں مسجد میں آ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی بیوی کو وہاں کھڈے میں بٹھا دیتا ہوں، اور میں آ جاتا ہوں مسجد نبوی میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے، اور جب میں فرض نماز ادا کر کے بس کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مختصر ٹائم ہے، سنتوں کو چھوڑ کر، نوافل کو چھوڑ کر، باقی عبادت کو چھوڑ کر، دعا کو چھوڑ کر میں فوراً گھر چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنا کپڑا گھر والے کو دیتا ہوں، اہلیہ کو دیتا ہوں، وہ اپنے جسم پر کپڑا اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے، کہیں اللہ کا فرض نہ قضا ہو جائے۔ میرے محبوب نبی نے جب یہ صحابی کی کارگزاری سنی، یہ واقعہ سنا، نبوت والی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، صحابہ کے رو پڑے، صحابہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، صحابہ کپڑے لے کر آ گئے، کپڑوں کی بڑی بچھان ہو گئی۔ میرے محبوب نبی نے اس صحابی کو کپڑے اٹھا کے دیے، آخر میں نبوت والی چادر مبارک اپنے بدن سے اتار کر اس صحابی کو دے دی۔ صحابی کپڑے لے کر جب گھر پہنچا، اپنی اہلیہ کو کہا، لے یہ کپڑے، ابھی پوری زندگی ہم کپڑوں کے لیے محتاج نہیں ہوں گے۔ تو اس صحابیہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابی کو عرض کرنے لگی، یہ تو ایک زندگی کا راز تھا، آپ کو کس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ راز پیش کرو؟ آپ کو کس نے کہا یہ راز بتاؤ؟ تو صحابی عرض کرنے لگے، میں نے راز بتایا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے میرے سے پوچھا ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگی، سارے کپڑے صحابی میرے کو آئے، صرف یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک مجھے دے دو، ساری زندگی میں اس چادر مبارک میں گزار دوں گی، جب میں مر جاؤں مجھے کفن بھی اس چادر میں دے دینا۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے کون سا عمل لے کر آئی ہے، میں عرض کروں گا اور کوئی عمل نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر آئی ہوں۔ صحابہ کے اندر نماز کا درد تھا، فکر تھی۔ الحمدللہ ہم سارے سندھ میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سندھی میں تھوڑا بیان کرنے کے واسطے ہیں، اردو میں ہمیں نہیں آتی، تو معذرت کے ساتھ تھوڑی غلطی آ جائے تو ناراض نہ ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں آخرت کی فکر ہو، دنیا میں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں، قیامت کے دن خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ میرے محبوب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ گنہگار لوگ ہوں گے، روئیں گے، ریاض کریں گے، چیخیں لگائیں گے، ہم دنیا میں گمراہ تھے، ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی۔ ان کے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے، ان کو آگ کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ رب العالمین کی نماز کی پرواہ نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں واضح الفاظوں میں فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جنتی لوگ جہنموں سے پوچھیں گے، ہمیں بتاؤ تو صحیح دنیا میں تم نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تم جہنم کے حوالے ہوئے ہو؟ میرے رب کے قرآن نے فرمایا، وہ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہمارا قصور یہ تھا، دنیا میں